بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہمارے سامنے عیاں ہیں، اور انہی میں سے ہوائیں، بادل اور بارش بھی ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر کیسے دلالت کرتی ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 48۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات بابرکات، ارسلا، جنہوں نے بھیجا، الریاح، ہواؤں کو، بشراً، خوشخبری سناتی ہیں، خوشخبری بنا کر، بین یدئی، پہلے، رحمت ہی، اپنی رحمت سے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل فرمایا، من السماء، آسمان سے، ماءً، ایسا پانی، طہورا، جو کہ پاک ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جو باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابتدائی جملے جو ہمارے سامنے لاتے ہیں بڑے پیارے ہیں، میں چاہوں گا کہ میں وہ عربی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ فرماتے ہیں، وَهَذَا أَيْضًا مِنْ قُدْرَتِهِ التَّامَّةِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت اور عظیم سلطنت کی علامات میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بطور خوشخبری ارسال فرماتے ہیں، یعنی بادل اس کے بعد آتے ہیں۔ اب پھر یہاں پر ایک لفظ ہے، والریاح انواع، کہ ہواؤں کی کئی اقسام ہیں، فی صفات کثیرۃ من التسخیر، ان کے اندر بہت ساری تسخیری صفات پائی جاتی ہیں۔ فمنہا ما یثیر السحاب، کچھ ہواؤں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ وہ بادلوں کو دھکیلیں۔ ومنہا ما یحملہ، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ومنہا ما یسوقہ، کچھ ان کو چلاتی ہیں۔ ومنہا ما یکون بین یدی السحاب مبشرا، اور کچھ ایسی ہیں جو بادلوں سے پہلے آتی ہیں۔ ومنہا ما یکون قبل ذالک، اور جو اس سے بھی پہلے ہیں زمین کو قائم رکھنے والی، اور کچھ ایسی ہیں جو ہواؤں بادلوں کو تھام کر رکھتی ہیں
تاکہ وہ بادل ہواؤں کو وہ بادل بارش کو برسائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ بڑا قیمتی لفظ یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ استعمال فرماتے ہیں، آلۃ یتطہر بہا، ہم نے بارشی پانی کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور جملہ ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں فَهَذَا أَصَحُّ مَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ، اس بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں سب سے صحیح بات یہ ہے۔ اب آگے پھر ایک لغوی بحث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے چھیڑ دی کہ بعد نے کہا یہ فعول فاعل کے معنوں میں ہے اور یہ مبالغے پر مبنی ہے یا متعدی ہے، تو اس کا چونکہ عوام الناس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں لیس ھذا موضع بسطھا، یہاں پر اس بات کو کھولنے کی جگہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس مناسبت سے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے سیدنا ثابت البنانی کا، امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ثابت البنانی فرماتے ہیں میں ابو العالیہ کے ساتھ ایک دفعہ شدید بارش میں دن کے وقت تھا اور بصرہ کے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے کے سارے گندے تھے، لیکن ہم بارش میں بھیگتے بھیگتے ایک جگہ پہنچے تو انہوں نے نماز ادا کر لی۔ تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ میرے ساتھ گندے راستوں سے ہو کر آئے ہیں اور آپ نے نماز ادا فرما لی، تو انہوں نے یہی آیت مبارکہ اس کا آخری ٹکڑا تلاوت فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرمایا طَهَّرَهُ مَاءُ السَّمَاءِ، بصرہ کے راستوں پر جو گندگی تھی وہ جو جب ہمیں لگی ہے تو بارش کے پانی نے اس کو پاک کر دیا ہے۔ اور امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول باقاعدہ سند کے ساتھ نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو بارش نازل فرمائی وہ پاک پانی ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ پھر اسی مناسبت سے ایک اور حدیث جو کہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد اور مسند الشافعی وغیرہ میں موجود ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک کنواں تھا جس کا نام بضاع تھا، اور اس میں ہمیں پتہ تھا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ڈالی جاتی ہیں جو صاف نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں۔ تو اس بارے میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی جب اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ اس مقدار کو ماپنا ممکن نہ ہو تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک اور واقعہ نقل فرمایا کہ خالد بن یزید یہ عبد الملک بن مروان خلیفہ کے پاس تھے، تو وہاں پر دربار میں پانی کا تذکرہ ہوا تو خالد بن یزید کہنے لگے کہ پانی آسمان سے بھی آتا ہے، سمندر کا بھی پانی ہے، تو جو سمندری پانی ہے وہ تو خیر کوئی چیز نہیں اگاتا کیونکہ نمکین ہوتا ہے، اور آسمان سے جو پانی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت کچھ اگاتے ہیں۔ امام اکرمہ ان کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی آسمان سے کوئی قطرہ زمین پر اتارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اگی ضرور ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا بقول امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہ آسمان سے آنے والا پانی، بارش کا پانی، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و کرم اور عظیم احسان ہے۔
اس کے ساتھ ہی تفسیر ابن کثیر کی حد تک آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اگلے سبق میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔